فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات کی حقیقت کے حوالے سے، اس میں چند احباب کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال، ہمارے یہاں شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، آپ بتائیں کہ احادیث سے شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سمجھ لیجیے۔ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت کی حدیثیں 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں، ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین و فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے احادیث کی روشنی میں اس رات کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس نے وہ 5 راتیں جاگ کر محنت کر لی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور 5 راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ یعنی کہ اس رات بندہ اگر اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر روئی گڑ گڑائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں ان میں دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں اکابر کے اقوال کیا ہیں۔ یاد رکھیے، دین کے ہر معاملے میں اسلاف کا مسلک اور منہج کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس سے دین میں پختگی اور گمراہی سے حفاظت ہوتی ہے۔ شب برات کے سلسلے میں علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی خیر والی رات ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس رات میں بیدار رہنا مستحب ہے اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، یہی امام اوزاعی کا قول ہے۔ علامہ وشا کشمیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ رات شب برات ہے اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات صحیح ہیں۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بزرگی اور برکت والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ کیا شعبان المعظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے؟ تو روایات میں ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور نفل عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، اور آپ رمضان کے استقبال کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاتے تھے، اس فکر میں اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے، اور یہ اہتمام دراصل رمضان مبارک کے استقبال کے لیے ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ کیا صحابہ کرام اور بزرگان دین نے شب برات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا، یا اس رات میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا بدعت ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کے دور میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ کہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے، اس رات میں عبادات کے اہتمام کی جو باتیں بھی صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین سے ثابت ہیں، وہ سب کے سب انفرادی اعمال ہیں، یعنی مل جل کر مسجد میں اکٹھا ہو کر عبادت کرنا، قبرستان وغیرہ جانا بالکل ثابت نہیں، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ کیا شب برات میں عبادت کا کوئی خاص مخصوص طریقہ شریعت سے ثابت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں سورہ فلاں اتنی بار پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی بار پڑھی جائے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکیں وہ زیادہ سے زیادہ کی جائیں۔
اس کے بعد ہمارا موضوع ہے شب برات میں ذکر و اذکار تسبیح تلاوت کے مسجد میں اکٹھا ہونا اور اجتماعی قبرستان میں جانے کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں۔ اس رات میں ذکر و عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونے، اجتماعی طور پر قبرستان جانے کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ یہ سب باتیں غیر شرعی اور تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ نوافل عبادات انفرادی طور پر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ذخیر احادیث میں صرف ایک روایت میں کہ شب برات کے بعد والے دن کو روزہ رکھو، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں، البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28-29 شعبان کو حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فضیلت اور مغفرت والی رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، مگر چند لوگ اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ ایک مشرک، دوسرا دل میں بغض عداوت رکھنے والا، تیسرا قاتل، چوتھا خونی رشتوں کو کاٹنے والا، تکبر کرنے والا، شرابی، والدین کا نافرمان اور چغل خور غیبت کرنے والا۔ شب برات میں کیا کام کرنے چاہیے؟ شب برات میں نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کریں، عبادت کی توفیق ہو نہ ہو گناہوں سے خاص بچنے کا اہتمام کریں، اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کریں، جس قدر ممکن ہو توبہ، استغفار اور نفلی عبادات، قرآن کی تلاوت، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر اس لیے کہ ان مشغولی کی وجہ سے اس کی فضائل کو حاصل کیا جا سکے گا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ طالب دعا مفتی ناصر علی۔